حالہ جو حیرت زدہ سی ہمتن گوش تھی ایک دم پتھر کی ہوئی. سانس کہیں اٹک سا گیا. دل کی دھڑکن رک سی گئی. جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے. لب پھڑپھڑائے. مگر ڈاکٹر میں تو زبان لڑکھڑائی. سماعت کو یقین نہیں آیا تھا. ڈاکٹر نے مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نفی میں سر ہلایا. ہاں مجھے آپ کی بھابھی نے ساری تفصیل بتائی ہے، لیکن میں حیران ہوں. آپ میں ایسا کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی پہلے کبھی تھا. آپ نے کس ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا؟ حالانکہ بھویں اکٹھی ہوئیں. ریڑھ کی ہڈی میں ابھی بھی سنسناہٹ رینگ رہی تھی. اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ میں نے کسی ایک ڈاکٹر سے نہیں 2 سے 3 ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا. میرے پاس رپورٹس بھی ہیں جن میں یہ صاف لکھا تھا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. حالانکہ آواز کانپ رہی تھی. اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بات جاری رکھی. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے وثوق سے نفی میں سر ہلایا. جی نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اتنے سالوں سے غلط فہمی کا شکار تھیں. آپ کی پریگننسی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں. ڈاکٹر نے اسکیننگ رپورٹ سامنے کی. چھوٹی سی اسکیننگ رپورٹ پر اووری کی تصویر تھی. حالہ نے سر تھام لیا. اسے اب بھی یقین نہیں تھا. وہ پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی. ڈاکٹر مسکرائی. مسز دامیر، آئی انڈرسٹینڈ. آپ اس وقت شاکڈ ہیں، لیکن مجھے اپنے معائنے پر پورا یقین ہے. آپ کا بیبی 2 ہفتے کا ہو چکا ہے. اس نے قلم اٹھایا اور سامنے رکھے پیڈ پر گھسیٹا. میں آپ کو میڈیسن دے رہی ہوں. گھر جائیں، اپنا خیال رکھیں، خوب کھائیں پئیں. ڈاکٹر، کیا میں ایک دفعہ سیلف ٹیسٹ کر سکتی ہوں؟ مطلب مجھے پریگننسی ٹیسٹ سٹک مل سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ڈاکٹر مسکرائی، پھر ایک طرف لگے دراز کو کھولا، سر جھکا کر چند سیکنڈ کچھ تلاش کیا اور پھر ایک سٹک نکال کر حالہ کی طرف بڑھائی. یہ لیں، آپ اپنی تسلی کریں. حالہ نے سٹک تھامی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھی. اس کا چہرہ حیرت سے زرد ہو رہا تھا. حالت ایسی تھی کہ وہ پاؤں کہیں رکھ رہی تھی اور جا کہیں رہے تھے. خوشیاں بعض اوقات انسان پر بن بادل برسنے لگتی ہیں. اس وقت انسان کو اپنی شخصیت کے کسی نقطے سے روشنیاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. خوشبو کی لہریں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اس وقت ایسا کچھ حال دامیر کا تھا. وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا. اس کے انگ انگ سے اچانک مل جانے والی اس بے پناہ خوشی کے شرارے پھوٹ رہے تھے. وہ کبھی ایک بھرپور محبت بھری نگاہ اپنے ساتھ بیٹھی سجی سنوری حالہ پر ڈالتا اور کبھی اس کا گود میں دھرا ہاتھ اٹھا کر جذب سے اپنے لبوں سے لگا لیتا. مسکراہٹ تھی، جدا نہیں ہو رہی تھی. گہری آنکھیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں. اپنی من پسند عورت سے اولاد کی خوشی ملنا ایک عجیب سی خوشی دیتا ہے. رانیہ نے بھی تو ایسی خوشخبری دی تھی، لیکن وہ ایسا محسوس نہیں کر سکا تھا جیسا اب کر رہا تھا. اس کے بالکل برعکس حالہ اب بھی کسی بت کی طرح ساکن و جامد بیٹھی تھی. جسم کا رواں رواں حیرت زدہ تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہے، حیران ہے یا پریشان ہے. کچھ ہی دیر میں دامیر کو بھی اس کا یہ گمسم سا سراپا کھٹکا. حالہ، بس کرو، اب تو شوق سے باہر آ جاؤ اور بتاؤ موم کو یہ خبر کیسے سنانی ہے. وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی دامیر کی طرف دیکھنے لگی. خوبصورت آنکھوں میں حیرت کے سمندر تھے. او گاڈ، میں بتا نہیں سکتا تم اس وقت کس قدر حسین لگ رہی ہو. حالہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ. وہ پھر جوش میں کہتا ہوا اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگا چکا تھا. اس کا یہ پیارا سا گرم لمس اپنے ٹھنڈے ہاتھوں پر محسوس کر کے وہ سرشار تھی، لیکن نہ جانے کیوں دماغ الجھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے کیوں کہا کہ وہ ہمیشہ سے ٹھیک تھی؟ وہ نہ پہلے کبھی کسی نقص کا شکار تھی اور نہ ہی اب ایسا کوئی مسئلہ تھا. کتنے ہی برہانے لمحے ذہن کے پردوں پر گزرے تھے. کتنے مشکل 7 سال تھے. مصطفیٰ کا اور اس کا وہ کٹھن دور. ساس کے تانے، لوگوں کی باتیں، ڈاکٹروں کے چکر، اتنے ٹیسٹ اور ہر ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو. اور پھر اس کے بڑے چیک اپ، دوسرے شہروں کے چکر اور ہر ڈاکٹر نے یہی رپورٹ دی کہ وہ بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی.
گاڑی کسی شاندار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ یوں ہی کھوئی کھوئی بیٹھی تھی جب دامیر نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ حالہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن یقین کرو اگر تم مجھے زندگی میں یہ خوشی نہ بھی دیتی، میں تب بھی تم سے یوں ہی محبت کرتا، اسی شدت سے۔ مجھے یقین ہے۔ پونم سی آواز بہت دھیمی تھی۔ تعمیر کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملا رہے تھے۔ خوشی کے بے قرار لہریں حالہ کے وجود میں سرکنے لگیں۔ وہ ایک دم سے کتنی نادر اور کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ کتنا قیمتی سا احساس تھا، ایسے جیسے وہ بہت معتبر، بہت پاک ہو۔ اس کے منہ سے ایک آہ برآمد ہوئی۔ آنکھیں بھیگ گئیں، جیسے پتھرائے ہوئے لمحوں کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ یہ آنسو، یہ رونا سمجھ سے باہر تھا۔ دامیر اسے چپ نہیں کروا رہا تھا۔ اس کا یہ رونا وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شاکر تھا۔ اس خوشی کے لیے میں برسوں ترسی ہوں۔ آپ نہیں جانتے میں نے کیا کچھ سنا، کیا کچھ برداشت کیا۔ وہ زکام زدہ آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کبھی تو اللہ سے شکوہ کرتی تھی، آخر کیوں مجھے سب دے کر یہ خامی دی؟ کاش میں اندھی بہری ہوتی، لیکن میری کوکھ سونی نہ ہوتی۔ بچوں کی طرح انگلیوں کو آپس میں مروڑتی بے ربط جملے ادا کر رہی تھی، اور دامیر خاموشی سے بس اس پل کو خود میں جامد کر رہا تھا۔ میں ساری رات جاگ کر وظیفے کیا کرتی تھی، روتی تھی، بلکتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سانپ کے زہر کی طرح جسم میں اترتی تھیں۔ اس کا لہجہ ہلکا سا تلخ ہوا اور پھر نرم ہوا۔ ایک وہ رات تھی جب مصطفیٰ نے مجھے رپورٹس لا کر دی تھی۔ میں کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی، اور ایک یہ رات ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بار بار ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتی۔ وہ کسی معصوم بچے جیسی لگ رہی تھی۔ دامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلو اب بس۔ میری بیٹی بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ مما میرا استقبال ایسے کر رہی ہیں۔ وہ جو اتنا رو رہی تھی اس بات پر چونکی اور پھر بے ساختہ ہنس دی۔ روئی رہی آنکھوں کے سنگ یہ ہنسی، اف اتنا حسین ملاپ۔ دامیر نے بے ساختہ خود پر قابو پانے کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہے؟ شکر ہے وہ ہنستی تھی، اور اب جو ہنسی تھی تو ہنستی ہی جا رہی تھی۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ دامیر بس گہری نگاہوں سے دیکھتا اس حسین پل کو قید کر رہا تھا۔ وہ جھینک گئی۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ میرا بھابھی نے بتایا کہ محترمہ کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ حالہ ہنس دی اور پھر بچوں کی طرح سرس بات میں ہلایا۔ بہت بھوک لگی ہے، چلیں نا اب اتریں۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ اب بالکل حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ ساری حیرت رونے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ذہن اب بھی الجھا سا تھا، لیکن وہ سر جھٹک کر اس خوشی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ خوشیاں انسان کو اونچا اڑاتی ہیں، بن پروں بہکاتی ہیں۔ آسمان قدموں میں جھکتا محسوس ہوتا ہے۔ ہوائیں کانوں میں پریوں کے پائل کی جھنکار گھولتی ہیں، اور من کے گوشوں سے ملکوتی نغمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ حالہ بھی اسی خوشی کے حصار میں تھی۔ رؤف ولاس میں تو زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نین تارا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رؤف ولاس کے بڑے سے ہال میں کہکہوں اور باتوں کے ساتھ مٹھائی کھائی جا رہی تھی۔ نوشی اور باقی سب ملازمین بھی بہت خوش تھے۔ آج صبح سے یہی سب ہو رہا تھا۔ پہلے صدقہ ہوا، پھر ملازموں میں مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم ہوئے، اور اب سب تھک کر ہال میں بیٹھے تھے۔ دامیر اقسم اور ازلان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا، اور حالہ نین تارا اور نوشی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ نین تارا حالہ کو اپنے وقت کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے وہ نہایت انہماک اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ تب موبائل پر بجتی گھنٹی مخل ہوئی۔ اس نے ایک طرف رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نادیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، نادیہ بھابھی؟ اس کی آواز میں انوکھی اور مسرور سی کھنک تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حالہ؟
بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک بھابھی۔ کافی شور ہو رہا ہے آس پاس۔ خالہ ہنسی اور بے ساختہ ارد گرد کے ماحول کی طرف دیکھا۔ جی سب بیٹھے ہیں ساتھ اسی لیے۔ اچھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوئی۔ وہ کچھ پرسرار سی لگ رہی تھی، اگرچہ فون نمبر کا تبادلہ ابھی نرمین کے رشتے پر ہوا تھا، لیکن وہ علی کے توسط سے انہیں بہت عرصے سے جانتی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ ایک دو دفعہ ان کے گھر بھی گئی تھی اور سارے دوستوں کے باہر ڈنرز پر بھی ہیلو ہائی ہوتی رہتی تھی، لیکن اس نے پہلے کبھی یوں فون نہیں کیا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد خالہ نے کچھ الجھ کر سوال کیا، بھابھی کیا بات ہے؟ خالہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کیا تم کہیں اکیلے میں جا سکتی ہو؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خالہ کا دل بیٹھ گیا۔ خیر ہو؟ اس نے ایک چور نگاہ نین تارا اور نوشی پر ڈالی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ وہ اٹھ کر چلتی ہوئی زینے کے پاس آ گئی۔ جی بھابھی بولیے۔ خالہ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو گئی ہوگی، لیکن میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دراصل مجھے میرا بھابھی نے بتایا کہ تم پریگننسی کی خبر پہ کتنی شوق تھی۔ ویسے تو میرا بھابھی احمد بھائی کی بھی کچھ ایسی حالت تھی۔ وہ پھر چپ ہوئی، حالانکہ بھویں اکٹھی ہوئیں۔ وہ آدھے زینے عبور کر چکی تھی۔ بھابھی کیا بات ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں کچھ کہنا نہیں بلکہ معافی مانگنا چاہتی ہوں خالہ۔ معافی؟ کیسی معافی بھابھی؟ خالہ الجھی سی لگ رہی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ تم سے کچھ سچ چھپانے کی معافی، بلکہ علی بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ بھابھی میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، صاف صاف بتائیے نا کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ان کی بات پر الجھی سی کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ خالہ تم کبھی بانجھ نہیں تھی، سارا جسم سماعت بن گیا۔ دراصل جب تمہارا اور مصطفیٰ کا مین چیک اپ ہوا تھا، مصطفیٰ کی رپورٹ نیگیٹو تھی، اس کے سپرم ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے تھے۔ تم بالکل ٹھیک تھی، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں تھا، تم ماں بن سکتی تھی۔ خالہ کو لگا جیسے کوئی مجسم پاش ہو گیا ہو۔ مصطفیٰ رپورٹس دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ علی نے اسے بہت سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے یہ خامی رکھ دی ہے، لیکن وہ پریشان تھا کہ خالہ کو بچے بہت پسند ہیں۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں اسے یہ خوشی دینے کے قابل ہی نہیں ہوں تو وہ کیا سوچے گی۔ خالہ کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تبھی مصطفیٰ نے علی کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ انہوں نے وہ رپورٹ بدل دی تھی، اور پھر جب تمہاری دوسری دفعہ کسی اور ڈاکٹر کا کہہ کر چیک اپ کروایا تھا، وہ بھی ایک کرائے پر خریدی ہوئی نرس تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ، ایسا دھوکہ! میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی، لیکن علی نے مجھے قسم دے کر چپ کروا دیا۔ پھر جب مصطفیٰ کی ڈیتھ ہوئی تب بھی میں نے چاہا تمہیں بتا دوں، لیکن علی نے مجھے منع کر دیا کہ میرے مرے ہوئے دوست کا بھرم رکھو۔ لیکن اب مجھ سے رہا نہیں گیا، دل پر ایک بوجھ تھا۔ مجھے معاف کر دو خالہ۔ وہ بول رہی تھیں اور خالہ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی پتھر ہو۔ فون بند ہو گیا تھا، لیکن وہ وہیں جمی ہوئی تھی۔ سارے لمحے آنکھوں کے سامنے گزر رہے تھے۔ وہ کیسے تڑپی تھی، کیسے خود کو نوچتی ہوتی تھی، کتنی باتیں سہتی تھی۔ مصطفیٰ جھوٹا تھا، کوئی کسی بہت معتبر مقام سے نیچے آ گرا تھا۔ مصطفیٰ کی محبت کے سارے دعوے، ساری باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ وہ یوں ہی کھڑی تھی جب پیچھے سے دامیر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خالہ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور دامیر کے سینے سے لپٹ گئی۔ آنکھیں حیرت، تعصب اور دکھ سے کھلی تھیں۔ دامیر مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے باہیں لپیٹ لیں۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بھرم کا ٹوٹنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے،
آج احساس ہو رہا تھا۔ وہ مصطفیٰ سے بہت محبت کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن محبت میں ایسا دھوکہ، ایسی تکلیف کون دیتا ہے؟ یہ صرف وہی جانتی ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزرتی تھی، اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا، اور مصطفیٰ وہ یہ راز دل میں لیے ہی چل بسا۔ وہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ تعمیر کے مزید قریب ہوئی، چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ دامیر نے ہنستے ہوئے چہرہ جھکایا۔ کیا ہوا ہے؟ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ وہ جذب سے بولتی اس کے سینے پر بوسہ دے گئی، جو اس کے اقرار پر ہی سرشار ہو رہا تھا۔ اس کے یوں محبت کے اظہار کرنے پر نگاہ نیم باز سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ اس کا سکون تھا۔ مصطفیٰ کے دھوکے کی تکلیف آہستہ آہستہ دامیر کے لمس سے زائل ہو رہی تھی۔ وہ آنسو پی گئی تھی۔ آسمان پر بادل تیزی سے گزر رہے تھے، کئی موسم بیت رہے تھے، کئی سال گزر رہے تھے، پھر لمحہ رکا اور آسمان پر تیزی سے اڑتے بادل تھمے۔ چمکتے آسمان تلے روح فلاس کے چمن میں اونچا بولنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دو گھمبیر مردانہ اور کھلنڈری سی آوازیں تھیں، اور ایک پرنم باریک مگر تیکھی سی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جھگڑ رہے ہیں۔ دو خوبرو جوان لڑکے سفید لوہے کی کرسیوں پر براجمان اپنی گھمبیر بھاری آوازوں میں لوٹتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ایک تو بالکل تعمیر تھا، دوسرا کچھ کھلنڈرا سا حسین خوبرو تھا۔ ان کے سامنے کوئی 15 برس کی نازک سی خوبصورت لڑکی منہ بسورے بیٹھی تھی، جھلک کہیں حالہ جیسی اور آنکھیں دامیر جیسی تھیں۔ وہ انگلی اٹھائے ناک سکیڑے دونوں کو دھمکا رہی تھی۔ بابا کو آنے دیں، آپ دونوں کی کلاس لگواتی ہوں، میں بتاؤں گی جب وہ نہیں ہوتے تو آپ دونوں مل کر کتنا چڑھاتے ہیں مجھے۔ چڑھاتے؟ ارے ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں، باقی تمہاری دوست ایسی ہی ہے، اذلان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، آپ دونوں خود تو کسی کو دوست بناتے نہیں ہو، جو پتہ ہو دوست کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسا شوخہ دوست بنانے سے یہی اچھا ہے کہ ہم آپس میں ہی دوست ہیں۔ نہیں جی، میری دوست شوخی نہیں ہے۔ وہ بالوں کو جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شوخی نہیں تو اوور ایکٹر ہی سمجھ لو، اور اسے کہو میک اپ کم کیا کرے۔ اذلان نے آنکھ کا کونا دبا کر اقسم کو دیکھا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ دونوں یوں ہی اکثر اسے اس کی دوستوں پر تنگ کرتے رہتے تھے، اور وہ خوب چڑھتی تھی۔ بہت ہو گیا، اب تو آپ دونوں کی خیر نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مڑی تو دونوں نے کہا لگاتے ہوئے ایک ساتھ اسے پکارا، خوشی۔